عزیز ناظرین و سامعین، پادری لوتھر فیاض سیموئل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں سلام عرض کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کووڈ-19 پینڈیمک کے اثر میں جکڑی ہوئی ہے اور بڑے مشکل حالات ہیں، بڑا کڑا وقت ہے، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ بہت سارے ملک اور اس روئے زمین کے بہت سارے چھوٹے یا بڑے جو حصے ہیں وہ اس افتاد سے، اس مہلک وبا سے آہستہ آہستہ آزاد ہو رہے ہیں۔ پابندیاں اگر بالکل ختم نہیں ہو رہی ہیں تو ان میں کمی آتی جا رہی ہے، لیکن یہ کمی یا پابندیوں کا ختم ہونا ہم انسانوں کے لیے زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ لوگ ایک دم سے باہر نکلیں گے اور وہ جو ڈسٹینسنگ ہے، جو سماجی فاصلہ ہے وہ ختم ہوگا اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر دوسرے انسانوں سے نہیں تو یہ جو فضا میں اس کا اثر پھیلا ہوا ہے یہ بھی متاثر کر سکتا ہے۔ چنانچہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم احتیاط کریں اور خداوند سے دعا کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ دعا تو ہر حالت میں اور ہر وقت ہو سکتی ہے۔ ہم دعا کریں کہ خداوند اس مہلک وبا کے اثر سے ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے انسانی معاشرے کو محفوظ رکھے اور ہم خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے بھرپور زندگی کا لطف اٹھائیں، اور اس دنیا میں جب کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے خاص کام دے کر، میرے سپرد ہے، آپ کے سپرد ہے، دوسروں کے سپرد ہے، ہم اسے بہتر طور سے ادا کریں، تندرستی کی حالت میں اور صحت مندی کی حالت میں ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار کریں۔ آج جو کہ میں خاص خداوند کے پاک کلام کا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب، اس کی 22ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ گوسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ جان چیپٹر 3 ورسز 22 to 30۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے، لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا، اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ بپتسمہ لیتے تھے، کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانے میں ڈالا نہ گیا تھا۔ پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی۔ انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا کہ اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی ہے، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں کہا، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں،
مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہے کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہے کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے اور قبول ہونے پر ہمیشہ ہوتی رہے، آمین۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم جانتے ہیں کہ تیرے الہی حسن انتظام کے مطابق آج پھر ہم نے تیرے پاک کلام کو اپنی روحانی تربیت کے لیے کھولا ہے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے پاک کلام کی برکت ہمیں روحانی طور پر تر و تازہ اور مضبوط کرے، اور بخش دے کہ ہم پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ خداوند تیری باتوں کو سنیں اور قبول کریں۔ اور خداوند جب لوگ ہماری روحانی صحت کو دیکھیں اور خداوند ہم سے پوچھے تو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے تیرے پاک کلام کو نوش کیا ہے۔ ہماری دعا اور درخواست کو سن، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں انسانوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان آگے بڑھنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا قدم اس کے ساتھ والے کے قدم سے آگے ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے اور لوگ اسے ترقی کرتا ہوا دیکھیں، اور نہ صرف اسے ترقی کی منزلیں عبور کرتا ہوا دیکھیں، لیکن اسے دیکھیں کہ وہ ترقی کے آسمان پر ایک تابندہ سورج بن کر چمک رہا ہے۔ اور یہ ایک انسانی جبلت کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا ہے، کوئی بھی کسی سے کم نہیں رہنا چاہتا ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ جب مقابلے کی کوئی تیسرا آدمی بات کرے تو وہ یہ سنے کہ ہاں وہ شخص اس سے بڑا ہے اور یہ اس سے چھوٹا ہے، انسانی ترقی کے لحاظ سے اور انسانی ترقی کے مطابق۔ ہر شخص اپنی ترقی کی، آگے بڑھنے کی ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بہت خوبصورت ایک شعر پڑھا تھا، انسانی جبلت کے تقاضے کے مطابق کہ انسان کا کیا رویہ ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور شاعر نے تھوڑے سے لفظوں میں اس بہت بڑے خیال کو اور بہت بڑی دوڑ کو باندھا ہے۔ وہ کہتا ہے، بس دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، بس دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار ہو۔ اور یہ سچ ہے۔ ہم جانے میں، ہم تمام لوگ، ہم جانے میں یا انجانے میں ہم کوشش کریں، اور بعض اوقات ہم خواب دیکھتے ہیں کہ جب ہم سوئیں اور صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ ہم نے ترقی کی بہت سی منزلیں طے کر لی ہیں۔ اس کے لیے بعض اوقات ہم ترقی کرتے ہیں، شب و روز محنت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم صرف آگے بڑھنے کے خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں اور بازی کوئی دوسرا لے جاتا ہے۔ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔
لیکن میں آج ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں جو کہ آگے بڑھنے کی خواہش کو بالکل کسی دوسرے کے لیے قربان کر چکا ہے. اور جب میں آپ کے سامنے ان لفظوں کو پیش کروں گا اور اس شخصیت کو پیش کروں گا تو ہمیں بڑی حیرت ہوگی کہ انسان ہوتے ہوئے اس انسان نے بالکل دوسرے انسانوں سے مختلف بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کا خالہ زاد بھائی ہے، کزن ہے، خداوند یسوع مسیح کا نقیب ہے، خداوند یسوع مسیح سے وہ کم و بیش 6 ماہ بڑا ہے. اور جب اس نے اپنی منسٹری کا شروع کیا اور خداوند یسوع مسیح بھی اپنی خدمت کے لیے باہر نکلا، تو ہم نے ابھی یہاں پر پڑھا ہے کہ یہودی آئے، انہوں نے یوحنا سے کہا کہ ہم نے اس شخص کو جو کہ تیرے ساتھ تھا دیکھا ہے، وہ اس کے بھی شاگرد ہیں، اس کی بھی بڑی مشہوری ہو رہی ہے، اس کے بھی پیچھے لوگ جوک آ رہے ہیں، تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہاں تک خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خوشی پوری ہو گئی. لکھا ہے کہ وہ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں. ایک یونیک سی عام انسانوں سے ہٹ کر بات کرتا ہے کہ وہ شخص جس کا میں نقیب ہوں، جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں، اب جب کہ وہ اپنے مقصد کو لے کر خدمت کر رہا ہے، تو میری خواہش ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. ہم یوحنا کی اس انجیل کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بڑی بصیرت افروز باتیں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، اور بڑی سچائی کی باتیں ہم یہاں پر جانتے ہیں. اور یوحنا بپتسمہ دینے والا اس حقیقت کو زیادہ سے زیادہ جاننے کا اور سیکھنے کا شوق رکھتا تھا. وہ زیادہ سے زیادہ اس سچائی کی قدرت اور خوبصورتی کا تجربہ حاصل کرنا چاہتا تھا. چنانچہ یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں مسیح خداوند کے بارے میں، جس کے لیے یوحنا بڑا اشتیاق رکھتا تھا کہ بہت وضاحت کے ساتھ جانے، یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں خداوند یسوع مسیح کا جو تعارف ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں. 13ویں آیت میں پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا. 13ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کا تعارف ابن آدم کے طور پر کیا جاتا ہے. 14ویں آیت میں بچانے والا یا نجات دہندہ ہے. 15ویں آیت میں ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا ہے. اور 16ویں آیت میں خدا کا اکلوتا بیٹا. اور 29ویں آیت میں ورس نمبر 29 دلہا. اور 31ویں آیت میں ورس نمبر 31 لکھا ہے کہ وہ سب سے اوپر. اور ضروری ہے، یوحنا کہتا ہے کہ وہ اور بڑھے، وہ اور ترقی کرے، اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے. جب ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی دلی خواہش کو دیکھتے ہیں اور اس کی رفتگی جو کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کا نقیب تھا، اس کی گواہی دیتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں اور زیادہ جانے. وہ کہتا ہے کہ وہ بڑے ہماری زندگیوں کے لیے
اس سٹیٹمنٹ میں جو کہ یوحنا نے دی ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، ہمارے لیے ایک بڑا عملی سبق نکلتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس کو ہم نے ایمان کے ذریعے سے قبول کیا ہے، جو ہمارا مکتی داتا ہے، جو نجات دہندہ ہے، جو ابن آدم ہے، جو بچانے والا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا ہے، جو خدا کا اکلوتا ہے اور ہم دلہن ہیں، وہ دلہا ہے، سب سے اوپر ہے، ضرور ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں بڑھے، ہمارے پروگراموں میں بڑھے، ہمارا ہر قدم جو ہے وہ ضرور پیچھے ہو، اور اگر ہم بھی بڑھیں تو ہم اس کے ساتھ بنے، لیکن اس کے پیچھے ہوتے ہوئے فوقیت اسی کو ملے، نمبر 1 اسی کو ملے، اور وہ بڑھے اور ہم گھٹے۔ یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا شخص تھا، آپ اسے نبی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا نمایاں اور قابل ذکر شخص تھا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پیدائش کی جو شب و روز ہیں، پیدائش کی باتیں ہیں، اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ یہ زکریا اور الشبہ کے آخری دنوں کی پیدائش تھا، اور یہ بڑا نمایاں شخص تھا۔ یہ مافوق القدرت پیدائش کا حامل ہے، اور ماں کے پیٹ ہی سے یہ پاک روح سے بھر گیا تھا، اور اس کی خدمت کے بارے میں پرانے عہد نامے میں مقدس یسایہ نبی گواہی دیتا ہے۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ 40 باب اور اس کی 30ویں آیت، یسایہ کا صحیفہ اس کا 40 باب اور اس کی 30ویں آیت میں یوں لکھا ہے: پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ یہ پکارنے والے کی آواز جو ہے، یہ اس کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے، جس کا تذکرہ اس کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے یسایہ نبی پیشن گوئی کے طور پر کرتا ہے، اور اپنی خدمت کے دوران وہ ایک تیز روشنی کی مانند تھا، جو کہ بیابانوں میں اور صحراؤں میں، بیابانوں اور صحراؤں کی تاریکیوں میں چمکا اور رونما ہوا۔ اور جب مسیح خداوند نے اپنی خدمت کا آغاز کر دیا تو تمام لوگوں کی توجہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے ہٹ کر خداوند یسوع مسیح پر مرکوز ہو گئی، اور ایک لوگوں میں جھنجھلاہٹ آ گئی جو کہ دیکھا کرتے تھے، آ کر کہنے لگے یوحنا کو کہ وہ شخص جو کہ تیرے ساتھ تھا اب بپتسمہ دیتا ہے اینون کے مقام پر، اور وہ خدمت کرتا ہے، اور تجھ سے زیادہ ہیں اس کے شاگرد۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یوحنا 3 باب 26ویں 25ویں اور 26ویں آیت میں، اور پھر 27 سے لے کر 30ویں آیت تک ہم یہاں یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کو بڑھنا تھا اور یوحنا کو گھٹنا تھا۔ اسی لیے یوحنا نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے۔ یہ لفظ اس پر غور کریں، ضرور، یہ لازمی ہے۔ It is very important, indispensable truth کہ ضروری ہے، اس نے تو بڑھنا ہی ہے، اور ضرور ہے کہ جب وہ بڑھ رہا ہے تو وہ بڑھے، کیونکہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس نے بڑھنا ہے اور میں نے گھٹنا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ میں اسے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوشی ہے، اور میرے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ ضرور ہے وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یہ الفاظ
جو کہ यूहन्ना रसूल ने अदा किए, कहे खुदावंद यीशु मसीह को के बारे में जानकर जब लोग उसके पास आए थे, तो मेरे लिए और आपके लिए सीखने वाली क्या बातें हैं। यूहन्ना ने तो कह दिया कि मैं घटूं, हमारे लिए क्या मुमकिनात हैं। एक मसीही होते हुए क्या ख़तरा है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कोई बात सोचते हैं और बात करना चाहते हैं, तो कुछ मुमकिनात हैं, या यूँ कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब तरक्की करता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ और मुमकिनात भी हैं, कुछ ख़तरात भी हैं इन बातों में। पहली बात कि मुमकिन है कि एक मसीही ईमानदार, वो कोई भी हो सकता है, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, कोई भी हो सकता है, या तो वो खुदावंद यीशु मसीह से मामूर हो और या वो अपने आप से मामूर हो, या तो तख्त पर खुदावंद यीशु मसीह को वो तख्त पेश करे ताकि खुदावंद उसकी ज़िंदगी के तख्त पर बैठे, या फिर वो खुद अपनी ज़िंदगी के तख्त पर खुद तख्त नशीन हो। जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं, हमने ये पहली मुमकिनात में से एक मुमकिनात को देखा है कि एक मसीही या तो वो खुद अपने आप से मामूर हो सकता है, या फिर वो खुदावंद यीशु मसीह से मामूर हो सकता है। जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि दो तरह के मसीही होते हैं। मसीही तो हैं, लेकिन दो तरह की किस्मों के मसीही होते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 बाब, आप पहली 4 आयत पढ़ें, मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें जो उभरता हुआ ख्याल है मैंने आपके सामने रखा है कि मसीही दो तरह के होते हैं। इन आयत में या तो मसीही जिस्मानी हो सकता है या फिर रूहानी। फिर रोमियो 7 बाब और उसकी 18, 19 और 25 आज तक, या तो एक मसीही शिकस्त खुर्दा हो सकता है या फातह। फिर दूसरा तिमोथियस 2 बाब 20 और 21वीं आयत के मुताबिक एक मसीही या तो वो ज़िल्लत का बर्तन हो सकता है या फिर इज़्ज़त का बर्तन। फिर हम कुलसियों 1 बाब और उसकी 10वीं आयत के मुताबिक भी देखते हैं कि एक मसीही खुदा की पसंद की चाल चलने वाला भी हो सकता है, खुदा की पसंद की चाल चलने का मालिक हो सकता है, या फिर निकम्मे चाल चलन का मालिक हो सकता है। हम में से, मुझमें, हम में से हर कोई ईमानदार मसीही, हर कोई मसीही इन दोनों हालतों में से एक हालत का शिकार हो सकता है। चनाचे ये मुमकिनात में से एक मुमकिन है। मेरे अज़ीज़ों, ये पहली बात है जो कि हमने सीखी। दूसरी बात कि यूहन्ना के अल्फाज हमारे लिए एक हदफ, एक पॉइंट, टचिंग पॉइंट जो है वो मुहैया करते हैं, मकसद मुहैया करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ये अल्फाज। मसीह कौन होता है? बड़े आसान लफ्ज़ों में हम मसीह किसे कह सकते हैं? क्रिश्चियन। आजकल तो पाकिस्तान में ये कानून बन चुका है कि मसीहियों को मसीही कहा जाए या क्रिश्चियन कहा जाए, ईसाई नहीं। ईसाई कहना ये कानून की खिलाफ वर्जी है, अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द स्टेट लॉ है, और बहुत भारी जिम्मेदारी इस लॉ ने मसीहियों पर डाल दी है कि अब कानून
سے مجبور ہو کر بھی لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ کرسچن کیا مطلب ہے کرسچن کا؟ جب اسٹیٹ کی ذمہ داری، دنیا نے بھی ذمہ داری ڈال دی تو کہ آپ کرسچن ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ کرسچن کا مطلب یہ ہے، کرسچن اسے کہتے ہیں جس کے اندر مسیحی، کرائسٹ ان، جس کے اندر مسیحی بستا ہے، رہتا ہے اور سکونت کرتا ہے، جس کا ایک زندگی کے اندر بسیرا ہے، اسی لیے وہ کرائسٹن ہے، اسی لیے وہ کرسچن ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہم اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کے دروازے کی دہلیز پار کر کے آ جاتا ہے۔ ہم اسے دہلیز پر کھڑا نہیں رہنے دیتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں مدعو کر کے اپنے ساتھ سکونت میں، اپنی زندگی کی سکونت میں اسے شامل کر دیتے ہیں، تو پھر معاملہ جو ہے وہ ایک پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دہلیز پر کھڑا رہتا ہے تو پھر دوسرا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا اور زندگی کی ہر ایک بات کا مالک بنایا ہے؟ اب دہلیز والی بات نہیں ہے، دہلیز پر پار کر چکا ہے، زندگی میں آ گیا ہے، ہم نے اسے زندگی میں داخلہ دے دیا ہے اور وہ دل میں آ گیا ہے، زندگی میں آ گیا ہے، دل میں آ گیا ہے۔ اگر تو ہم اسے انوائٹ کر کے دل میں رسیو کر کے خوش آمدید کہہ کے گاتے ہیں کہ دل لے لے میرا پیارے یسوع تو نے اسے بنایا ہے، اگر وہ اس میں آ گیا ہے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر فکر کی بات ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے بلایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی زندگی کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسے مالک نہیں بننے دیا ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کا مالک ہو اور ہماری زندگی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو، تبھی ہم مسیحی ہیں۔ مسیح خداوند کا زندگی میں صرف داخل ہونا ہی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کا بادشاہ اور ہماری زندگی کا مالک بنے۔ مقدس پولس رسول بڑا وہ نصیحت کرتا ہے ایمانداروں کو، ایماندار مسیحیوں کو جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے اور جو اپنے دوسرے ایمان کو چھوڑ کر خداوند میں آئے ہیں، وہ انہیں کیا تلقین کرتا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں غلطیوں 4 باب اور اس کی 19 آیت، لکھا ہے کہ اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ دوسری جگہوں سے مسیح خداوند کو قبول کرنے والے لوگ، مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ میں فکر مند ہوں، تم نے قبول تو کر لیا ہے، ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح پوری طرح تمہاری زندگی کا مالک بنے۔ افسیوں 3 باب اور اس کی 19 آیت، افسیوں کو خط لکھ کر، جو کہ پہلے غیر اقوام تھے، جب وہ مسیحی ہو گئے اس نے انہیں خط لکھا۔ 3 باب اور 19 آیت میں کیا کہتا ہے؟ اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہوتے جاؤ۔ پھر تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو وہ خط لکھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ 4 باب 30 آیت، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ تیسری بات، ممکنات میں سے تیسری بات، یوحنا بپتسمہ دینے والے
کہ یہ الفاظ ہر سچے مسیحی کی گہری خواہش کو بیان کرنے والے الفاظ ہونے چاہیے۔ ہر مسیحی کی گہری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یسوع بڑھے اور وہ گھٹے۔ یہ جو خودی ہے، یہ جو میرا اپنا پن ہے، میری گھناؤنی ذات گھٹے، میری خودی، میرا اپنا پن گھٹے اور یسوع بڑھے اور ترقی کرے، یہ دنیا کا فلسفہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ آسمانی اور روحانی فلسفہ ہے، اور پھر یہ الہی فضل ہے اور الہی مہربانی ہے کہ ہماری ذات میں ہمارا گناہ گار اپنا پن، سنفل سیلف ختم ہو اور مسیح خداوند ہم کو معمور کرے اور اس کا غلبہ ہمارے زندگی پر چھایا رہے۔ ولیم کیری، جو کہ ہندوستان میں انگلش بیپٹسٹ مشنری سوسائٹی کی طرف سے بھیجا گیا، اور وہ مشن کا وہ باپ کہلاتا ہے، ماڈرن مشن کا وہ فادر آف دا ماڈرن مشن کہلاتا ہے۔ جو ہندوستان کی بہت ساری زبانیں تھیں، ان پر اس کو دسترس حاصل تھی، اور اس نے بائبل کا ترجمہ مختلف زبانوں میں آپ کے سامنے آپ کو بیان کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ بنگالی ہے، سنسکرت ہے، مراٹھی ہے، اور اس کے بعد وہ فورٹ ولیم کالج میں پڑھاتا رہا۔ مراٹھی، ہندی، ازمیر ہے اور سنسکرت ہے، اور 29 مختلف دیگر جو زبانیں تھیں وہ بھی ان کو پڑھاتا رہا۔ وہ مشنری تھا جو کہ پہلی مشنریوں سے پہلے ہندوستان میں آیا، اور اس کے بعد ہندوستان میں ہی اس کی وفات ہوئی، اور وہ سری رام پور میں دفن ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ مر رہا تھا، اس نے اپنے دوست کی طرف پہلو بدلا، بیمار تھا، بستر مرگ پر تھا، کمزور تھا، اور اس نے دھیمی آواز سے اپنے دوست سے کہنا شروع کیا کہ بس اب ختم ہے، میں جا رہا ہوں، اور میں تمہیں ایک بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی ولیم کیری کے بارے میں پوچھے اور بات کرے تو اس سے ولیم کیری کی بات مت کرنا، مگر ولیم کیری کے نجات دہندہ کی بات کرنا۔ ولیم کیری نے کہا، میری صرف خواہش یہ ہے کہ میرے خداوند کو جلال ملے۔ مقدس پولس رسول کی بھی اسی طرح کی خواہش تھی۔ میری اور آپ کی بھی خواہش یہی ہونی چاہیے، جس طرح کہ یوحنا بپتسمہ دینے والی کی، جس طرح کہ ولیم کیری کی، اور جس طرح کہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ مقدس پولس رسول کی خواہش تھی کہ یسوع کا ذکر ہو، اس کی زندگی کا نہیں، لیکن اس کی زندگی میں اس کو نجات دینے والے کا ذکر ہو، اور نجات دہندہ بڑھے اور وہ کم ہو۔ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ وہ یوں کہتا ہے، پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 9ویں آیت، میں پوری آیت نہیں لیکن اس کا لباب بیان کروں گا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 9ویں آیت، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ پھر افسیوں 3 باب 8 آیت، سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا۔ اور پھر یہ بھی پہلا تموتھیوس پہلا باب 15ویں آیت، گناہ گاروں میں سب سے بڑا گناہ گار، اور وہ میں آپ کو یاد دلاؤں جس کا نام کہ سول تھا، ایک بڑا پرجوش اور سرگرم یہودی تھا، اور سول کا مطلب ہے بڑا۔ ہر جگہ وہ جانا جاتا تھا اپنے جوش کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اور اپنی سرگرمی اور مذہبی سرگرمی کی وجہ سے ہر جگہ جانا جاتا تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو اس نے سب کچھ دے دیا تو وہ
پولوس بن گیا، سول نہیں۔ سول کا مطلب ہے بڑا، پولوس کا مطلب ہے چھوٹا۔ پہلے وہ خدا کا رقیب تھا، یسوع کا رقیب تھا، اب رفیق بن گیا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، اب وہ چھوٹا بن گیا اور وہ پولوس ہو گیا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے اعمال 13 باب اور اس کی 9ویں آیت، اور ساؤل نے جس کا نام پولوس بھی ہے روح القدس سے بھر کر اس پر نظر کی۔ ساؤل اس کا پہلا نام، اور جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا تو پھر وہ پولوس بن گیا۔ پھر چوتھی بات ہم سیکھتے ہیں جو کہ ممکنات میں سے ہے کہ یہ ایک مسیح کے ساتھ ہو سکتی ہے، کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ گھٹنا پسند کرتے ہیں، بہت کم لوگ، لیکن خداوند مسیح میں جب ہم گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اسی وقت یسوع بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یسوع کے بڑھنے کا معیار ہمارا گھٹنا ہے، اور جب بعض اوقات ہم اپنے آپ کو گھٹنے سے روک لیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم کوئی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ بڑے قابل غور ہیں، بڑھنا اور گھٹنا۔ یہ مقدار کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہیں، اور کسی شخص نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یوں کہا کہ جس پیمانے یا مقدار سے کوئی شخص اپنے آپ میں مر جاتا ہے، اسی مقدار سے اور اسی پیمانے سے خداوند یسوع مسیح اس میں داخل ہو کر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں گھٹ کیسے سکتا ہوں تاکہ خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں بڑھے؟ سوال پھر میں دہراتا ہوں کہ یہ ہے کہ ایک مسیحی، یا میں یا آپ یا آپ یا آپ یا کوئی بھی، گھٹ کیسے سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں بڑھے؟ جواب یہ نہیں ہے کہ کوشش کرنے سے، جواب یہ بھی نہیں ہے کہ جد و جہد کرنے سے، جواب یہ بھی نہیں ہے کہ ول پاور سے، جواب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی ذات کو اس کوشش یا جد و جہد یا پاور سے وہ گھٹا یا بڑھا سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے جواب نہیں ہیں، لیکن بائبل اس کا جواب دیتی ہے، اور بائبل ایک جواب نہیں ہے، 3 پہلوؤں سے اس کا جواب دیتی ہے۔ پہلا کہ ہمیں اپنے آپ میں مرنا ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے۔ پولس رسول کا یہی مقصد ہے جب وہ یہ کہتا ہے غلطیوں 2 باب اور اس کی 20ویں آیت، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ پھر رومیو 6 باب اور اس کی 11 آیت میں کہتا ہے، خدا کی نگاہ میں ہر مسیحی مسیح کے ساتھ صلیب پر مر گیا، مگر ہمیں بھی کچھ حساب کرنا ہے۔ اور رومیو 6 باب 11 آیت، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ اور بائبل کا دوسرا جواب ہے کہ ہم کیسے مر سکتے ہیں۔ بائبل 3 طریقے بتاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ہمیں پاک روح پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ پاک روح ہی ہے جو کہ مسیح خداوند کی حضوری کو ایماندار کی زندگی میں قائم کرتا ہے اور لاتا ہے، اور جو کہ ایماندار کو گناہ سے اور اس کے اپنے پن سے، اس کی جو خودی ہے اس سے آزاد کرتا ہے۔
مہربانی کے ساتھ غور سے سنیں، غلطیوں 5 باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اور ہم یاد کریں کہ ہمارا لیما بلاما کا قدم بقدم کا جو تجربہ، سعی اور کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کریں اور اس پر انحصار کریں، اپنے قدموں کو اپنی مرضی سے ہم نہ بڑھائیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اس کے قدموں پر قدم رکھ کر اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میرے عزیزو، وہ لوگ جو کہ مسیح کے ساتھ چلنا جانتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح کبھی پیچھے نہیں آتا ہے۔ چنانچہ دوسری بات جو کہ ہم نے سیکھی ہے کہ پاک روح پر بھروسہ کریں، کیونکہ پاک روح ہے جو کہ ہمیں یسوع کے پاس لاتا ہے، پاک روح ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری کو زندگیوں میں قائم کرتا ہے، پاک روح ہے جو کہ ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ چلیں، یسوع کی پیروی کریں، اور جب ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم پیچھے نہیں بلکہ آگے جاتے ہیں، کیونکہ یسوع پیچھے نہیں آتا ہے۔ پھر تیسری بات کہ ہمیں خداوند میں خوش رہنا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے؟ 29 آیت، ورس نمبر 29، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہے کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہے کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری یہ خوشی پوری ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کی دلہن ہیں اور وہ ہمارا دلہا ہے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ کلیسیا دلہن کہلاتی ہے۔ آپ اور آپ ہم سب یسوع کی دلہن ہیں، ہم کلیسیا ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ یہی ہے کہ وہ دلہا ہے، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ اور مقدس پولس رسول کیا کہتا ہے؟ فلپیوں 7 باب 4 آیت، پس ہے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ اور یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیارے خداوند کے ساتھ گہری رفاقت اور شراکت قائم کریں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے تو ہم ذاتی طور پر اپنے نہیں رہیں گے، کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو دے دیا سب کچھ، تو پھر وہ ہماری زندگی میں بڑھے گا اور ہم گھٹیں گے۔ ہمارے بڑھنے کا جو عمل ہے وہ اس کی طرف چلا جائے گا، وہ بڑھے گا اور ہم اپنے آپ میں گھٹتے جائیں گے۔ میں اس خیال کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک خاتون تھی، وہ بڑی سیلف سینٹرڈ تھی، بڑی خود پسند تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ہر بات اس کے ارد گرد گھومے، ہر بات اس کی مرضی کی ہو، اگر کوئی بولے تو وہ اسی کے لیے بولے، اسی کی شان میں قصیدے پڑھے۔ اور وہ ایک ایسی خاتون تھی جو کہ ہر وقت اپنی مرضی کو ترجیح دیتی تھی، اور وہ ہر وقت اپنے آپ میں وہ مگن رہا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ بس وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، بس وہی ایک ہے جو کہ ہر طریقے سے صرف وہی ہے۔ ایک دن اس نے کسی شخص کو دیکھا، اسے اچھا لگا، اسے بھاگیا اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ پھر کیا تھا؟ اور یہ جو خاتون تھی اس کی اپنی ذات بالکل ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور سے اپنے دلہے کے سپرد کر دیا۔ اب اس کا دلہا ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ اپنی ذات کو بھول گئی،
اپنے دلہے کی ذات کو، اس کی عزت کو، اس کے احترام کو وہ مقدم رکھنا شروع ہو گئی، اور اپنی ہر سوچ پر اپنے دلہے کی سوچ کو ترجیح دیتی تھی، اور اس کا شوہر ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اور یہی سبق ہے جو کہ ہم تمام نے سیکھنا ہے کہ ہماری ہر ترجیح یسوع کے لیے ہو، اور وہ ہماری زندگی میں پڑے اور ہم گھٹیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، بڑی دیانتداری کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم جو بھی ہیں، ہم زندگی کی جتنی منزلیں بھی طے کر کے اس موجودہ لمحے میں کھڑے ہیں، ہم تھوڑا وقت کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ پر جھانکیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ پر کو کتنا وقت دیا ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو کتنا وقت دیا ہے، ہم نے خداوند کو کتنی ترجیح دی ہے، اور اپنے آپ کو کتنی ترجیح دی ہے۔ شاید اتنی نہیں جتنی کہ یوحنا نے دی ہے۔ یوحنا ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔